محترم جناب علی صاحب کراچی اہل سنت .net پر یاد فرمانے کا شکریہ. آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ متاع حرام ہے، اس کا مطلب ہے کہ زنا کے دروازے کھل گئے. اچھا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر متاع حرام ہے اور اس سے زنا کے دروازے کھل گئے تو یہ کہاں دروازے ہیں جہاں آپ نے دیکھ لیا کہ زنا کے دروازے کھل گئے، اور یہ کہاں کہاں دروازے لگ گئے کہ جہاں زنا کے دروازے کھل گئے؟ بلکہ متاع کو جو لوگ حرام نہیں سمجھتے، یہ دروازہ کیا بلکہ انہوں نے زنا کا پھاٹک کھولا کہ جگہ جگہ جناب لوگوں کو بٹھا دیا ہے. اور یہاں تک کہ آپ کو سن کر کے یہ تعجب ہوگا کہ پوری تحقیق کیجیے کہ جتنی بازاری عورتیں بازار میں جو اپنی عصمت اور جسم فروش کرتی ہیں، وہ حکومت کو یہ بتاتی ہیں کہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ مذہب میں متاع جائز ہے، اور وہ متاع کا لائسنس لے کر کے بازار میں حرام کاری کراتی ہیں. تو مجھے بتائیے، اس متاع کے جائز ہونے نے حرام کاری کا دروازہ کھولا یا متاع کے حرام ہونے سے زنا کا دروازہ کھولا؟ تو ذرا اس کو تسلی سے اس کو ذرا غور کیجئے کہ متاع کیا ہے. مجھے بتائیے کہ ایک آدمی 5 منٹ کی شادی کرتا، 10 منٹ کی شادی کرتا، یہ کس قسم کا متاع؟ جب کیا فرماتے ہیں کہ متاع میں نکاح کی دعا بھی پڑھی جاتی ہے، تو کیا کسی حرام میں دعا پڑھنے سے وہ چیز حلال ہو جائے گی؟ کسی ناجائز چیز پر اگر آپ دعا پڑھ دیں تو کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا اس میں موقف یہ ہے کہ کسی زمانے میں متاع جائز تھا، اور غزوہ خیبر کے بعد حضور علیہ السلام نے 2 چیزوں سے منع فرمایا. ایک جانور ہوتا ہے جنگل میں جس کو گو کہتے، کہ جو سانڈے سے ملتا ہوا ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے، چھپکلی اور سانڈے سے ملتا ہوا ہوتا ہے. اس کی لمبائی کم سے کم 2.5 گز اور 3 گز تک ہوتی، اور وہ پنجے گاڑ دیتا ہے. ڈاکو وغیرہ جو ہیں وہ کمند میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ بڑے بڑے قلعے اور بلڈنگوں پہ جب وہ ڈاکہ مارتے ہیں تو اس کے کمر میں رسی باندھ کر اور گو کو پھینکتے ہیں، اور وہ بلڈنگ پر یا عمارت پر اپنے پنجوں کو اتنا زبردست گاڑ لیتی ہے کہ 10-15 آدمی بھی اگر چڑھ جائیں تو وہ اپنے پنجے جو ہے نہیں کھولتی. تو کسی زمانے میں لوگ اسے کھایا کرتے، تو حضور نے غزوہ خیبر میں گو کھانے سے منع فرمایا اور متاع کرنے سے منع فرمایا. اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے.